السلام علیکم مائی ٹی فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ نے جو میری اسٹوری عشق کی انتہا کو پسند کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور آج میں ایسی ہی ایک اور داستان آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے شدت عشق، اور یہ قسطوار ہے اور یہ فضا عباس کی ناول سے ہے۔ تو چلیں چلتے ہیں اس کے پارٹ کی طرف۔ بالکل ویران لگ رہا تھا۔ سارے نوکر اپنے کوارٹر جا چکے تھے۔ اتنے میں ہی گھر کے 2 افراد بھی جاگ رہے تھے۔ ایک صوفے پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا، اور دوسرا جو بالکل اس کے سامنے بیٹھ کر سسکیاں لے کر روئے جا رہا تھا۔ بس ایک دم چپ۔ وہ اس کو 15 منٹ سے ایسے ہی روتے دیکھ رہا تھا، اور آخر کار اس سے ایک ہی دھاڑ میں سما گیا۔ مجھے جانے دے، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ وہ ڈری سہمی لڑکی اب اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ میں تمہیں یہاں رہنا ہے کہ نہیں؟ دوبارہ اس کے سامنے دھاڑا، اور وہ بے بس لڑکی اس کو کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کو اس لڑکی پر رحم آ ہی گیا۔ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ وہ جو بیڈ کے پاس بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے روئے جا رہی تھی، اس کی آواز پہ سہم کر اس کے پاس جانے لگی۔ جب اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھو، آج آخری دفعہ پیار سے سمجھا رہا ہوں۔ آج کے بعد تم نے گھر جانے کی ضد کو تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ اس کو ڈرانے والے انداز میں بولا۔ وہ اس کی بات چپ کر کے سنتی رہی، اور اب اس سے اس ظالم شخص کے آگے بولنے کی غلطی نہیں کی تھی، لیکن دل ہی دل میں پکا ارادہ کر چکی تھی کہ اب اس کا جینا حرام کر دے گی۔ دیکھو میری طرف، میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے، وہ بھی آج سے نہیں، جب سے تم میرے نام کر دی گئی تھی تب سے۔ تم آرام سے رہو گی میرے پاس تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ تم تو میری شہزادی ہو۔ وہ نیلی آنکھوں والا شہزادہ آج اپنے جذبات پر اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ جی، اس نے اس کی بات پر ہاں میں گردن ہلائی، اور پھر وہ اس کو گود میں اٹھائے بیڈ تک لے آیا۔ اب تم سو جاؤ، ٹھیک ہے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ ایک بار پھر تکیے کو سینے سے لگائے رونے لگی۔ پھر رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ یاد، تم تو شادی کے بعد کتنی بدل گئی ہو۔ حنا شادی کے بعد بہت دنوں بعد آئی تھی، اپنی بہن کو یوں چہکنے پر مسکرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آرام سے بہن، بس سسرال میں کچھ دعوتیں تھیں تو یہاں آنا نہیں ہو سکا۔ حنا سموسہ کھاتے ہوئے بولی، اور مریم بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پھر دونوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا، اور شام کو 7 بجے تک اسلم یعنی کہ حنا کا شوہر اس کو لینے آ گیا۔ حنا اور کی شادی کو تقریباً 8 مہینے ہو چکے تھے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش بھی تھی۔ اسلم کے ماں باپ پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ اسلم کا ایک ہی بھائی تھا، وہاب ملک۔ اس نے بھی اپنی پسند کی شادی کی تھی جو اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ بیگم صاحبہ، اس کی آنکھ ابھی کھلی تھی کہ رات کا واقعہ یاد آتے ایک دفعہ پھر اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔
اب دروازہ بجنے پر ہوش کی دنیا میں آئی۔ جی، وہ دھیمے لہجے میں جواب دیتے ہوئے دروازہ کھول گئی۔ بیگم صاحبہ جی، صاحبہ صاحب جی بلا رہے ہیں آپ کو نیچے۔ نوکرانی اپنی بات کہتی ہوئی واپس چلی گئی، جبکہ نوراب واش روم فریش ہونے چلی گئی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی، جہاں پر سربراہی کرسی پر وہی ظالم شخص بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ نور آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج لیٹ اٹھی ہو تم؟ نور اپنے لیے چائے ڈال رہی تھی کہ اس کی بات پر غصے سے اسے گھورنے لگی۔ پھر وہ اپنی پلیٹ پر نظر رکھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ لیٹ سوؤں گی تو لیٹ اٹھوں گی نا؟ نور اس کو گھورتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا، پر جلدی ہی اپنی یہ مسکراہٹ چھپائی۔ وہ اپنا ناشتہ ختم کر کے نور کے ناشتے کرنے کا انتظار کرنے لگا۔ نور نے جب ناشتہ ختم کیا تو وہ بھی آفس جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور اس کے ساتھ باہر گیٹ تک گئی اور پھر وہ نور کا ماتھا چوم کر گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ نور اس کو دیکھے بغیر کمرے میں چلی گئی۔ وہاب، تم ہمیشہ اپنے بھائی سے پیچھے ہی رہنا۔ وہ پیسے کما کر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہے گا، دیکھ لینا ایک دن خالی ہاتھ رہ جاؤ گے تم۔ مہک غصے سے کہتی جا کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آج وہ دونوں اسلم کے گھر سے آئے تھے۔ آج ان دونوں کی بیٹی 10 سال کی ہو چکی تھی اور مہک کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ تمہیں پہلے ہی بتایا تھا نا میں نے کہ میں اپنا حصہ لے چکا ہوں۔ مہک کی بات پر وہاب بھڑکے۔ وہ پہلے ہی بزنس کی لاس کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اپنے بھائی سے انہوں نے فیکٹری بھی اپنے نام کی ہوئی تھی۔ اب جو گھر تھا وہ بھی اپنی اس منحوس بیٹی کے نام کر دیا۔ مہک وہاب کے پاس بیڈ پر بیٹھ کر بتانے لگی، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اپنے بھائی جان کو۔ پہلا تحفہ تو دینا بنتا ہے نا۔ وہاب چہرے پر شادرانہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولا، اسلم کی گاڑی پر آج کسی نے فائر کیا تھا۔ وہ گھر آیا تو اس نے ہنا کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تو اب کیا ہوگا اسلم؟ آپ پر آج کس نے فائر کیا ہے؟ کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسلم، آپ کیا کریں گے؟ اسلم ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اس کے اور ہنا کے بیچ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ہنا، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، پلیز تم میری بات کو سمجھنا۔ اسلم ہنا کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیے پیار سے بولا، جی اسلم کہیں آپ کیا بات ہے؟ ہنا اسلم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بولی، ہنا مجھے دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور مجھ پر 2 بار فائر بھی ہوا ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں ان لوگوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا۔ میں نے وہاب کو بھی سمجھایا ہے پر وہ کہتا ہے میں ڈیل کر لوں گا، لیکن میں حرام کا پیسہ نہیں کمانا چاہتا۔ اسلم اپنی بات کر کے خاموش ہو گیا۔ ہنا اسلم کو غور سے دیکھنے لگی۔ اسلم ہنا کو کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ اسلم، اور کیا بات آپ کو پریشان کر رہی ہے؟ ہنا اسلم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، ہنا میں اپنی فجر کے لیے بہت پریشان ہوں۔ تم مریم سے بات کرو، میں فجر کا نکاح زاویار سے کر دوں گا۔ اسلم کی بات پر ہنا حیرانی سے اسلم کو دیکھنے لگی۔ اسلم، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بیٹی ابھی صرف 10 سال کی ہے۔ یہ اسلم کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں جانتا ہوں لیکن میری جان، تم میری بات سمجھو نا۔ اگر آگے مجھے کچھ ہو گیا تو میں اپنی بیٹی کو محفوظ ہاتھوں میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اور زاویار سے زیادہ فجر کا خیال اور کوئی رکھ سکتا۔ ہنا اسلم کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے بولا، اسلم اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ ہنا آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہنے لگی،
پھر اسلم نے حنا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب یہ بات تو طے تھی کہ حنا مان چکی ہے۔ مریم سے بات کر لی تھی حنا نے، اور مریم کو بھی ان سب سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ بھی حنا کے حالات سے واقف تھی۔ آج اسلم نے فجر اور زاویار کا نکاح رکھا ہوا تھا۔ زاویار ابھی 15 سال کا تھا اور فجر صرف 10 سال کی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت بندھن میں بندھ چکے تھے۔ زاویار ایک ذمہ دار لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ سے فجر کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ وہاب ان سب سے واقف نہ تھا، لیکن اپنے بھائی کے ساتھ اب کیا کرنے جا رہا تھا صرف مہک اور وہاب ہی جانتے تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ پارٹ آپ کو اس کا جلدی مل جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔